یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں صدف رانی۔ آج جس حوالے سے ہم نے پوڈ کاسٹ آپ کے لیے ترتیب دی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ جی ہاں، ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور جو معیشت کا انحصار ہے وہ زراعت پر ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح پاکستان میں آبادی بڑھی، اسی طرح ظاہر ہے کہ ہر شعبے میں ضروریات بھی بڑھی، جس میں کھانے پینے کا جو شعبہ ہے یعنی فصلوں سے ریلیٹڈ جو شعبہ ہے وہ بھی بڑا اہمیت اختیار کر گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور پھر ٹیکنالوجی کے دنیا میں زیادہ استعمال کی وجہ سے اس شعبے میں بھی ہم کچھ خاص خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا پائے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایشوز سامنے آتے رہے، جس میں تعمیرات ہے، جس میں فارمرز کی اگلی جنریشن کا اس شعبے کو آگے لے کے نہ چلنا اور ڈفرینٹ طرح کے مسائل بھی تھے۔ لیکن ہم آپ کو ایک بڑی اہم بات آج کے حوالے سے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب ایک ایسا سسٹم بنا ہے جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں بلکہ اس میں فصلوں کو کس طرح سے ہیلدی رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک کلک کے اوپر پورا جہاں ہے، اب وہ ایک کلک ہے کیا، اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں کرنل ریٹائرڈ محمد وقار یاسین صاحب ہیں، اور ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں لمز ہے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم، یعنی کہ فارم آن پام، آپ کی ہتھیلی پہ ہے ہر چیز آپ کے کھیتوں کے حوالے سے۔ پی ایچ ڈی ہے سیٹلائٹ امیج پروسیسنگ میں، اس کے علاوہ اسپیشلی جو ہے وہ فصلوں کے حوالے سے جو اس کی مانیٹرنگ ہے، اس میں کیا آپ کے کھیتوں کے اندر کس چیز کی کمی ہے، کب آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کھاد دینی ہے، کتنی دینی ہے، پانی کب لگانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں مانیٹرنگ پروجیکٹس کے حوالے سے۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو صدف۔ بہت ساری آپ کی ظاہر ہے جو انفارمیشن آپ کی ذات کے حوالے سے وہ رہ گئی، تو وہ ہم ظاہر ہے آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے۔ لم سسٹم جو ہے وہ ہے کیا، سب سے پہلے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لمز جو ہے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم، بیسیکلی ایک ریولوشن ہے جی، جو کہ صرف چند ترقی یافتہ ملکوں میں پہلے تھا، اور اس میں بھی وہ اپنی فصلوں کو اس طریقے سے ان کو اپنی فصلوں کو دیکھتے تھے، اور اکارڈنگلی جتنا بھی ان کے اندر جو کمی بیشی ہوتی تھی وہ اس طریقے سے مینیج کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے ابھی یہ پاکستان میں پچھلے 4 سے 5 مہینے میں نہ صرف یہ ہم نے پورا سسٹم ڈیزائن کیا، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اس کو خود ڈیزائن کیا، خود ہی انڈیجنسلی ہم نے اس کو ڈیزائن کیا۔ ہماری بچوں ہمارے پروگرامرز سے بچے جنہوں نے یہ اس کو ڈیزائن کیا، اور الحمدللہ ڈیزائن کرنے کے بعد بہت ہی شارٹ ٹائم میں ہم نے اس کو پورے پنجاب میں اور انشاءاللہ اب پورے پاکستان میں ہم نے پورے پنجاب میں امپلیمنٹ بھی کر دیا۔ اس کی ڈیٹیلز ڈیفینیٹلی میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کی بتاتا ہوں، لیکن ہماری جو بڑی کامیابی تھی جو ایس آئی ایف سی کے فورم سے، کہ ہم نے ایک بالکل نئی چیز جس سے جتنے بھی ہمارے کاشتکار بھائی ہیں وہ اپنی فصل کو لائیو دیکھ سکیں گے، اس کی کمی بیشی کا جو بھی اندازہ ہے، اس میں میں اگر میجر بات کروں تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، اور جو کہ ہم سب کے لیے، ہم سارے کاشتکار ہیں، ہم سب کے لیے ایک علماء فکریہ ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ چیز نہیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور سائنٹیفکلی کتنا ایکوریٹ کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو اگر میں اس کو سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ ہماری جو سوائل کی کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں موسٹلی نہیں پتہ ہوتی۔ سوائل کنڈیشن آپ سمجھ لیں کہ مین ایک وہ پیرامیٹر ہے جس زمین سے وہ فصل پیدا ہونی ہے، اس کی کوالٹیز، اس کا آرگینک میٹر، اس میں کتنے نیوٹرینٹس ہیں، اس میں کتنے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، یہ جنرلی کاشتکار بہت کم ہوں گے جو پروگریسو فارمرز ہیں جو اپنی زمین کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ورنہ جنرلی کاشتکار کو اتنا اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ وہ روایتی انداز جو ہمارا وہی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ٹیسٹ بھی کرواتا ہے تو مے بی ہماری لیبارٹریز اتنی اکوپڈ نہیں ہوتی، اور وہ اتنے اچھے ریزلٹس نہیں آتے، اور پلس اس کے بعد جب وہ ریزلٹس مے بی اس کے پاس آ بھی جائیں
تو جو ڈیسیژن میکنگ ہے کہ میں نے اس کو امپروو کیسے کرنا ہے، وہ اگین تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کہ میں کون سی کھاد ڈالوں، کیسے اس کو مینیج کروں. تو جو پہلی بات، جب سب سے پہلا وزٹ تھا وہ ہم نے یہ کیا کہ پورے پنجاب میں یہ جو ہمارا سسٹم ہے، آپ نے اپنے کھیت پہ جا کے صرف کلک کرنا ہے، اور اس کلک کے بعد آپ کی جو سوئل کنڈیشنز ہیں اس کے 13 پیرامیٹرز ہیں، مین 13 مائکرو نیوٹرینٹس اینڈ نیوٹرینٹس ہیں، لائک پوٹاشیم ہو گئی، فاسفورس ہو گئی، آئرن ہو گئی، وہ ساری چیزیں اس جو آپ کی زمین کے اندر ہیں، اور جس کی کمی بیشی ہے وہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. پورے پاکستان کے کاشتکار اس کو یوز کر سکتے ہیں، اسپیسیفکلی پنجاب، کیونکہ اس کا جو پنجاب ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے ہمیں ڈیٹا دیا، تو وہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے پنجاب کا، باقی سارے صوبوں کا اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پروکیور کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنی جو سوئل کنڈیشن تھی پہلے کاشتکار کو پتہ ہو گیا، اس نے اس کے مطابق اس کی میٹیگیشن کی، اس کے مطابق اس کے اندر اس کو امپروو کرنے کے ڈفرینٹ جو طریقے ہیں وہ بھی ہم سجیسٹ کرتے ہیں. ہم نے بہت ماشاءاللہ ہمارے پاس ایگرونومسٹ کی ایک پوری ٹیم ہے، وہ ہم وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو سجیسٹ کر رہی ہوتی. یہ تو پہلی بات ہو گئی. سیکنڈ، جو دوسری بات ہے بڑی امپورٹنٹ، کہ وہ لائیو اپنے کھیت کی، چاہے وہ 1 ایکڑ کا کھیت ہے چاہے وہ 100 ایکڑ کا کھیت ہے، اس میں سائز نہیں ہے، بل کسی بھی لیول پہ ہمارا سسٹم جو ہے نا پورے اس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ اس اپنے کھیت کے ریئل ٹائم اس کو جو واٹر ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہے، اور کیلکولیٹ اس طرح کر سکتا ہے کہ اتنی ایکوریسی تک کر سکتا ہے کہ اگر پچھلے 8-10 دنوں میں جب اس نے پہلا پانی لگایا تھا، اس کے بعد جو اس کی ویدر کنڈیشن اگر ہارش رہی ہیں، اگر ویدر اس میں سخت رہا ہے، اس کی ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر زیادہ رہا ہے، تو وہ سسٹم اس کو کیلکولیٹ کر کے بتائے گا کہ اس کے کھیت کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے یا کم پانی کی ضرورت ہے. اکارڈنگلی وہ اس کو مینیج آؤٹ کر سکتا ہے خود. اور جو تیسرا ایک جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب اس کی فصل لگ جاتی ہے، جب وہ فصل پہلے ہی اس کی جرمینیٹ ہوتی ہے اور اس سے پہلا پتہ نکلتا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک وہ اپنی فصل کی کٹائی کرتا ہے، اس پورے ٹائم پیریڈ میں اس کو وہ اپنی فصل کو لائیو دیکھ رہا ہے. لائیو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی اگر اس کی فصل میں کوئی جڑی بوٹی آ گئی ہے وہ اس سے فوراً ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. ابھی اس کی فصل میں بی اس کا کوئی اگر 10 ایکڑ کا کھیت ہے تو اس میں اگر اس کی ریکوائرمنٹ آف فرٹیلائزر صرف 2 ایکڑ پہ ہے، تو وہ صرف اپنی جو کھاد ہے اس 2 ایکڑ پہ ڈالے گا. اور اگر وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے کہ کون سے 2 ایکڑ ہیں. ایگزیکٹلی ملی میٹر کی ایکوریسی تک. گریٹ. ہاں، وہ اس کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی، اور اس کے بہت اچھے ڈفرینٹ مینز ہیں. اس سے وہ خود جا کے اپنے موبائل پہ ہم اس کو بھیج دیں گے کہ اگر وہ سمپل جس طرح ہم گوگل ارتھ یوز کرتے ہیں اور ہم میں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو دیکھ لوں، بالکل ایسے ہی ہے، اپنے گھر کی چھت کو دیکھ لوں، تو وہ ہم میں سے سب کرتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح اس نے اپنے کھیت کو اسی طرح تلاش کرنا ہے، اسی طرح سیٹلائٹ امیج ہے وہی ہے، اس پہ اس نے تلاش کیا اپنا کھیت، اور کھیت میں جو پورشن تھا، ایگزیکٹ جو پورشن تھا، اس پورشن پہ موبائل اس کو خود ہی لے جائے گا کہ تم نے یہاں پہ یہاں پہ کھاد ڈالنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سیم از دا کیس ود دا پیسٹیسائڈ، کہ اگر اس نے سپرے کرنا ہے تو اس کو پورے 10 ایکڑ کے کھیت پہ سپرے کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے صرف اپنے 1 یا 2 ایکڑ پہ جہاں پہ بیماری ہے اس جگہ کا سپرے کرنا ہے. ٹھیک. سو آپ یہ دیکھیے، اگر میں اس کو سمرائز کروں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک کسان کو یہی 3 چیزیں ہیں جو کہ اس کی میجر کنسرن ہے. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اور چیزیں، لیکن جو یہ 3 چیزیں ہیں کہ اس نے اپنے سوائل کی کنڈیشنز دیکھی، اس کے مطابق اس کو میٹیگیٹ کیا، اس کے مطابق اس نے ڈفرینٹ چیزیں جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی سوائل کو اس نے دیکھا، پلس اس کے بعد ویدر کے حساب سے اس کے پاس 14 ڈیز کا نیکسٹ ویدر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہمارا ویدر اتنا ایکوریٹ ہے، وہ یہ ایسا ایکوریٹ ہے کہ جس پہ ایویشن انڈسٹری پوری دنیا کی رن کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے وہ ویدر اس کو دیا ہے سو دیٹ وہ اپنی واٹر ریکوائرمنٹ، جو اپنے کھیت کی جو واٹر ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کر سکے. اور پھر جو تیسری بات جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کو فرٹیلائزر اور اس کے بعد پیسٹیسائڈ کی
ایگزیکٹ کوانٹٹی اور ایگزیکٹ جگہ اس کے پاس اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک. تو ان ٹوٹیلٹی اگر میں اس کو دیکھوں تو کمپلیٹ فیسٹ آف ایگریکلچر جو کہ اس کی جرمینیشن سے لے کے اس کی آخر تک جب وہ اپنی فصل کاٹتا ہے, یہ سب کے سب اس سسٹم میں ہے. تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے سارے کسان, ہم نے یہ ویب سائٹ لانچ کر دی ہے, ابھی ایپ بھی اس کی ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ بھی کچھ دنوں میں لانچ کر رہے ہیں, لیکن ویب سائٹ ایک جامع ایک وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق آپ صرف ویب سائٹ پہ جائیں, اور اس کے کنکلوژن میں آپ کو پھر بعد میں آپ ویب سائٹ بھی بلکہ بتا دیں تاکہ ہمارے اس ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ www.limspakistan LIMSPAKISTAN.com limspakistan.com یہ ہماری ویب سائٹ ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہمارے جتنے بھی کاشتکار بھائی سن رہے ہیں, آپ اس ویب سائٹ کو اپنا کھیت ہمارے پاس رجسٹر کرائیں, اور جتنے بھی چھوٹے فارمر ہیں 12 ایکڑ سے کم, ان کے لیے رجسٹریشن فری ہے. اب بڑے جتنے بھی فارمر ہیں ان کے لیے بھی فی الحال فری ہے, بٹ اینی وے وہ بہت تھوڑا سا سسٹم مینٹیننس کے لیے, لیکن جو ہمارے چھوٹے کاشتکار ہیں 12 ایکڑ سے نیچے والے, ان سب کے لیے فری ہے. اور اس کے وہ اپنا کھیت ہمارے ساتھ رجسٹر کرائیں, اور رجسٹر کرانے کے بعد اپنے جو اپڈیٹس ہیں 4 days کے بعد, انہوں نے جو اپڈیٹ, اگر اپڈیٹ کو فالو کریں تو میں آپ کو 3 کنکلوژن بتاتا ہوں. انشاءاللہ وہ ان 3 طرح سے ان کو ایڈوانس فائدہ ہوگا. ان کی جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے, جو پانی اپنے کھیت کو دیتے ہیں, اگر وہ اس سسٹم کو فالو کریں تو وہ کئی گنا کم ہو سکتی ہے. اگر اس کو بہت اچھے طریقے سے سسٹم کو فالو کریں تو شاید ان کی ریکوائرمنٹ آدھی رہ جائے. اس کے علاوہ جو وہ کھاد استعمال کر رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ 1/4 رہ جائے گی, بیکاز آپ نے پورے کھیت پہ شاید اس کی ضرورت نہ ہو. آپ نے تو خاص پورشن جو ہے آپ کو سیٹلائٹ بتائے گا کہ آپ کا یہ اس پورشن پہ کھاد کی ضرورت ہے, تو یہ تقریباً 1/4 اس کی ریکوائرمنٹ رہ جائے گی فرٹیلائزر کی. اور سیم از دا کیس وتھ پیسٹیسائڈ, کہ انہوں نے جو پورے اپنے سپرے کرنا ہے پورے کھیت پہ, اس کی بجائے انہوں نے صرف جو افیکٹڈ ایریا ہے جہاں پہ ہمارے وہ اس کو ان کے کھیت میں کیڑا ہے, وہ اس جگہ پہ سپرے کریں, تو پیسٹیسائڈ کی ریکوائرمنٹ بھی 1/4 رہ جائے گی. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کے اندر بچت ہوگی, اوپر سے بجلی کا بل وہ بھی آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. بہت سارے فوائد اس سے لنکڈ ہیں. بہت سارے صحیح. اچھا, آپ نے کیونکہ ویب سائٹ کا ذکر کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو عام بندہ ہے وہ اس ویب سائٹ پہ جائے گا اور اپنا کھیت وہاں رجسٹرڈ کرائے گا, اس کا کوئی باقاعدہ میکینزم ہے, کوئی فارم ہے, اس کا بھی بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس میں نا اس کو بھی بہت ہی آسان کیا ہے. جی. بہت ساری چیزیں ہیں جو پورے پاکستان کے جتنے بھی کاشتکار ہیں وہ بغیر رجسٹر کرائے وہ اپنی جو زمین کے نیوٹرینٹس جو اس کے اندر جو اس کی چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اپنا جو اس کے بعد اس میں جتنے بھی ان کا انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے اس کی جگہ کا, اس کی ایک سائنٹیفک انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس سے, بے شک وہ رجسٹر نہ بھی کرائے تو وہ صرف وہاں پہ جائیں اور اپنی زمین کے ارد گرد کے صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں, ویدر کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں, اگر وہ اسپیسیفکلی کھیت رجسٹر کراتے ہیں اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے. اس کے جو ویڈیو ٹیوٹوریلز ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر ہی وہاں پہ موجود ہے. آپ نے ہم نے اس پورے سسٹم کو اتنا زیادہ اس کو سادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو میرے خیال پہ ہم جس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہم یوز کرتے ہیں تو ابھی وی آر اکسٹمڈ ٹو دیز تھنگس, تو جب ہم وہ اٹ از ویری ایزی فار ایوری باڈی انشاءاللہ. کس کو مسئلہ ہے, ہاں اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. پہلے یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے, اس کے اوپر آپ ہمیں ایک میسج کر دیں, ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. ہمارے پاس ڈفرینٹ PTCL نمبرز ہیں جو ان کے ساتھ بھی وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر بہت ہی آسان سا ایک ہم نے ایک کوشچنز کا ایک وہ آنسر کا ایک وہ بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر سمپل ہمیں میسج کر دیں, وہ بھی ہم اس کو رپلائی کر دیں گے, یا ہمیں میل کر دیں, وہ بھی ہم info@lims-pakistan پہ میل کر دیں. ٹھیک ہے. کسان کے مد نظر رکھتے ہوئے
اس کو بہت ہی آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ٹھیک ہے. سو دیٹ وہ ہمارے ساتھ بڑی آسانی سے انٹریکٹ کر سکے. ٹھیک. تو اور اگر فارمر فار ایگزامپل اگر نہیں اتنے پڑھے لکھے اس میں نہیں ان کو چیزیں سمجھ آ رہی تو ان کے گھر میں سے بھی کوئی کر جی. سکتا ہے جو کیونکہ آج کل بچوں کے پاس موبائل ہیں اور جی. ماشاء اللہ سوشل میڈیا کے اوپر سارے جی. ہی کافی ایکٹیو ہیں. جی. اب میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ کیونکہ آن لائن سسٹم ایگریکلچر جی. آفسرس کو بھی دیا ہوا ہے, وہ ایگریکلچر آفسر سے بھی بات کر سکتا ہے. اچھا. وہ اپنے جو جیسے آپ نے بتایا بہت اچھی بات کی کہ نہ صرف وہ اپنے گھر کا کوئی بچہ ہو بلکہ وہ محلے کا بھی کوئی بچہ ہو وہ ہم سے ایکسیس لے لے اور پورے محلے والوں کو بھی یہ انفارمیشن دے سکتے ہیں. تو ٹھیک. اس کے لیے نیکی بھی ہوگی اور وہ زبردست. بہت اچھی بات ہو جائے گی اور کہ اس وہ ملک کی خدمت بھی اور ہوگی. ملک کی خدمت بھی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک دو سوالات ویسے کیونکہ ظاہر ہے زراعت کے حوالے سے آپ بہت نالج بھی رکھتے ہیں, یہاں پر آپ نے مختلف فارمز کے حوالے سے بھی بات کی. انفارمیشن اب اگر ایک کھیت ہے اور جیسے آپ نے کہا وہ رجسٹرڈ کروائیں گے تو کیا میکانزم ہوتا ہے کہ اگر اس نے تو لیبارٹری میں وہ سوائل نہیں بھیجی اس میں کتنے نیوٹرینٹس ہیں کتنا اس میں فرٹیلائزر یوز ہونا ہے نہیں ہونا, تو کیا کوئی میکانزم تھوڑا سا ذرا ہمیں سمجھائیے وہ کیسے مینیج ہو جاتا ہے, آپ لوگ کیسے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے میم کوئی بہت ورکنگ ہوئی اور اراؤنڈ 10 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا اس کے پیچھے رن ہو رہا ہے. یہ ہمارا جو سوائل فرٹیلٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایف اے او کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر جو آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی اس کے اس میں انہوں نے اس کو فنڈ کیا تھا. تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ پورے پنجاب میں ہر موضع میں جو ایک موضع ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے بور ہولز کیے تھے اور سوائل ٹیسٹنگ کی تھی. اچھا پھر اس سوائل ٹیسٹنگ کو انہوں نے جیو ٹیگ کیا تھا, مین اس کے ساتھ اس کے لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ تھے. ہم نے ود دا کائنڈ کرسی آف سوائل فرٹیلٹی ڈپارٹمنٹ رادر اس میں اگر ہمارا سسٹم ہے پروبیبلی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایگریکلچرل ڈیٹا بیس ہے. وہ اس لیے پاسبل ہوا کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے جتنا بھی پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھا, اریگیشن ڈپارٹمنٹ تھا, سوائل فرٹیلٹی ڈپارٹمنٹ تھا, پنجاب آئی ٹی بورڈ ہے, ان سب لوگوں نے ویری جنرسلی ہمارے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کیا اور یہ ڈیٹا ہمارے سسٹم پہ ہے. اور میرے خیال میں اس سے بڑا ایگریکلچر ڈیٹا بیس نہیں ہے پورے پاکستان میں. تو الحمدللہ وہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ سب جو ڈیسیژن ہم لے رہے ہیں ایک بہت بڑے ڈیٹا بیس کی بیس پہ لے رہے ہیں. جو آپ کا کویشچن تھا, آپ کے کویشچن میں جو یہ جتنا بھی ایف اے او کا ڈیٹا تھا اور سوائل فرٹیلٹی کا ڈیٹا تھا اس سارے ڈیٹے کو ہم نے سائنٹیفکلی اس کو انٹرپلیٹ کیا. انٹرپلیٹ اس طرح کیا کہ اور بالکل یہ سائنٹیفک بیسس پہ ہے اور اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے, 85% سے زیادہ ہے. اس میں جتنا بھی جو لاکھوں بور ہولز ہوئے ان کو ہم نے انٹرپلیٹ کیا اور اس کو ہر فارمر کے کھیت کے لیول پہ لیا ہے. سو جب وہ کلک کرتا ہے ایکچولی وہ جو اس وقت کلک کرتا ہے اس کے پیچھے 10 ٹیرا بائٹ کی ایک سائنٹیفک بیس ہے اور وہ بیس جو ہے سائنٹیفکلی اس کو بتاتی ہے کہ جو آن گراؤنڈ ریزلٹ جو ٹیسٹ ہوئے تھے ان کے بیس پہ اس کے کھیت کا وہ بتاتی ہے. تو سو اٹ از ویری ایکوریٹ. سر ابھی آپ نے جیسے کہا نا کہ اس کے ایک ایکڑ پہ چاہیے فرٹیلائزر, یہ کس طرح سے پاسبلٹی ہوتی ہے؟ اچھا یہ تو ہوگی سوائل کی بات. ٹھیک ہے. پھر اچھا یہ جب اوپر سے جو آپ کے سیٹلائٹس ہیں یہ ہمارے ڈفرینٹ جو ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹس ہیں زیادہ تر یورپ کے ہیں اور یو ایس اے کے ہیں. ان کا ڈیٹا ہم وہ ہر ٹائم وہ اپنے ہماری ارتھ کو ہمارے ایگریکلچر سسٹم کو واچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ان کا ڈیٹا وہ سیل کرتے ہیں. ہم نے جو مین ہمارے جو میجر سیٹلائٹس ہیں 4 ہیں ان کا ڈیٹا ہم پرچیز کرتے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے. اور وہ ڈیٹا جو ہے آفٹر ایوری 4 days پہ اپڈیٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ڈیٹا ہے اس میں آپ کا جو ایک انچ جو ہے وہ لینڈ کور ہوتی ہے. ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے جو سسٹم اپنا ایک بنایا ہے وہ کیونکہ میں اس کو بار بار سسٹم کہہ رہا ہوں اس میں بہت ساری فیسٹ ہیں. تو اس میں ایک فیسٹ تو یہ ہو گیا کہ ہمارا جو اپنا ڈیٹا تھا سوائل کا وہ ہم نے اس میں انجسٹ کیا, پلس اس کے بعد جو ویدر کا ڈیٹا تھا وہ جو ایویشن انڈسٹری یوز کرتی ہے وہ اس میں انجسٹ کیا.
اور پھر ہم نے جو لائیو سیٹلائٹ وہ آبزرو کر رہا تھا اس ایریے کو، وہ اس میں انجسٹ کیا. تو آپ یہ سمجھیے کہ کسان کے کھیت کا ایک ایک انچ کی پہ اوپر ایون ایک پتے کی بھی نا آپ جو اس کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وی آر واچنگ اٹ اینڈ اکارڈنگلی ہم کسان کو اس کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. زبردست. اور یہ آئی تھنک اٹس اے ونڈر اینڈ اٹس اے میریکل ان دی ایگریکلچر سیکٹر. جس طرح سے بات ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں نا اب آج کا دور یہ ہے کہ ڈیٹا کا دور ہے، تو ڈیٹا جتنا اچھا اور جتنا ایکوریٹ ہوگا اس کے اوپر آپ کی پالیسی اسٹریٹجیز اور ملک کی ترقی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارے پورے سسٹم پہ اس وقت جو ہمارا سسٹم رن کر رہا ہے اس پہ 50 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا ہے. اس میں جتنے بھی ہمارے جو اریگیشن ہے، ہمارے جتنے چینلز ہیں، ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر ہے پورے پاکستان کا، جب کسان کلک کرتا ہے تو اس کو یہ سب انفارمیشن اپنے کھیت کی، اس کے کھیت کے نیچے انڈر گراؤنڈ پانی کتنا ہے، کہاں پہ ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ بھی اس کو ملتا ہے. اور باقی چیزیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تو یعنی کہ کرنا صرف یہ ہے کہ جانا ہے www.limspakistan.com. اس پہ آپ نے جانا ہے، اپنے کھیت کو وہاں جا کے رجسٹرڈ کروا لیجئے، اور آگے آرام سے آنے والے سالوں میں آپ یہ جس طرح سے ہمیں کرنل صاحب نے بتایا، وقار یاسین صاحب نے، کہ پانی کتنا چاہیے، فرٹیلائزرز کہاں کہاں ضرورت ہے، اور ایون ویڈ کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا ذکر کر رہے تھے کہ اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے. جی ابھی میں آپ کے توسط سے اپنے جو ہے کاشتکار بھائیوں کو یہی بتاؤں گا کہ گندم کی فصل ابھی ہم اپنی زمین پریپیئر کر رہے ہیں. آپ اس دفعہ ہماری اس ویب سائٹ کو اور ہمارے اس سسٹم کو فالو کریں اور اپنی گندم کی فصل کو ہمارے پہ بیس کریں، ہمارے اس سسٹم پہ بیس کر کے چلائیں کام. ہم آپ کو جو ہم مشورے دے رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت زیادہ پیداوار لے لیں گے جتنی کہ آپ پہلے لیتے رہے ہیں. اور اس کے لیے یہی ہے کہ آج جو ابھی ہم نے ایک پورا ایک آرگنائز سسٹم بنایا ہے. آپ کی جو سوائل کنڈیشن ہے، جس کو آپ کو گندم سے پہلے آپ نے ان کو جو بھی مشورہ چاہیے آپ ہمیں اس ویب سائٹ کے تھرو ایکسیس کریں، اور اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی یہ لینڈ ہے، اس پہ کون سی چیز کیسے کون سا ایکشن پرفارم کرنا ہے، تاکہ جو گندم کو جب آپ سو کرنے سے پہلے آپ کو وہ ہم مشورہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد تو آپ کو ہر چوتھے پانچویں دن ہم آپ کو ایک رپورٹ بھیجتے رہیں گے. آپ نے صرف اس رپورٹ کو فالو کرنا ہے. اور اس رپورٹ میں کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی؟ اس رپورٹ میں جو کھیت کے حساب سے اس کی جو سوائل کنڈیشنز ہوں گی جو کسان کے کھیت کی ہیں، اور اس کے مطابق مشورہ ہوگا. کسان کو اگلے 14 دن کا جو ویدر فور کاسٹ ہے، اور وہ ویدر فور کاسٹ اتنی ایکوریٹ ہوگی کہ وہ اس کی تحصیل یا ڈسٹرکٹ لیول کی ویدر فور کاسٹ نہیں ہوگی، وہ اس کے جو کھیت پہ ایگزیکٹلی جو ویدر کے پیرامیٹرز ہیں وہ ہوں گے، اس کے اکارڈنگلی ہوگی. اور اس کے بعد اس کے کھیت میں اگر کوئی جڑی بوٹی آئی ہے یا کوئی بیماری آئی ہے، وہ اپنے کھیت کو وہ اسی طرح لائیو سیٹلائٹ امیج میں دیکھے گا، اور اس کے ساتھ اس کو مشورہ ہوگا کہ اتنے ایریے پہ اگر وہ 10 ایکڑ کا کھیت ہے تو 2 ایکڑ یا 3 ایکڑ کے اوپر وہ جڑی بوٹی آ گئی ہے، اور وہ اس کے مطابق اس کو میٹیگیٹ کر سکے گا. اور اس کے بعد اس کھیت میں جو پانی کی صورتحال ہوگی، آیا کہ پورے 10 ایکڑ پہ پانی کی کمی ہے یا 2 ایکڑ پہ پانی کی کمی ہے، وہ اس کی نالج میں آ جائے گی. ادھر ہی اس کے مطابق اس کے ڈیسیژن میکنگ وہ کر سکتا ہے. پلس جو کھاد کی ریکوائرمنٹ ہوگی، اگر اس کے جتنے پورشن جتنے ایکڑ کو کھاد کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس کے سامنے ویزیبلٹی ہو جائے گی. اور اگر اس نے پیسٹیسائڈ اٹیک کوئی اگر سپرے کرنا ہے تو اس کی بھی اویلیبلٹی اس کے سامنے ہو جائے گی. سب چیزیں اس کو ہی ول بی جسٹ واچنگ، اور وہ گھر میں آرام سے بیٹھ کے بھی یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک جو لاسٹ سوال میں بڑا امپورٹنٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ اب پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، وکٹم بن رہا ہے کلائمیٹ چینج کا، اور یقیناً اس کی وجہ سے ہماری جس طرح سیلاب آیا لاسٹ ایئر بھی، اس کے علاوہ یہ جو ابھی اس دفعہ کی اسکارچنگ ہیٹ تھی اس کے حوالے سے، تو ان چیزوں کو بھی کچھ مانیٹر کیا جا رہا ہے اس سسٹم کے اندر کہ کیا آگے آنے والے سالوں میں کیسے اس چیز کو مینیج کرنا ہے؟ صدر صاحبہ، ہمارا جو ہے نا
आप ये समझिए कि ये जो हमारा सिस्टम है, इसका जो मेन पैरामीटर है ना, जिस पे ये सिस्टम वर्क करता है, ये क्लाइमेट चेंज की अडॉप्टेबिलिटी पे वर्क करता है। ठीक है। हम इसके अंदर जो भी डाटा यूज़ कर रहे हैं और जो भी किसान को मशवरा दे रहे हैं, आप समझ लें कि मेन हमारा कंसर्न क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन और उसके मुताबिक जो क्रॉप की सोइंग है उसको हम प्रमोट करेंगे। और उसको ये भी मशवरा करेंगे कि उसके पास अगर बहुत सारी ऑप्शंस हैं तो इस दफ़ा वेदर कंडीशन आपको प्रॉबली कुछ फसलें अलाउ ना करें कि आपने उनकी जगह पे ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं ये आपने लगानी है, ये भी हम साथ इसको करें। दूसरा, जो वेदर का जो हमारा पूरा सिस्टम है जिसमें मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि वो 14 दिन का वेदर डाटा आ रहा है, उसके अंदर जो ये क्लाइमेट वेरिएबल्स हैं वो हमने बहुत डिटेल के साथ इसके अंदर इंजेस्ट किए हैं। तो बहुत अच्छा सवाल था आपका। इसके मुताबिक यही है कि आप ये समझिए कि हम किसान को क्लाइमेटिकली जो चेंजेस आ रही हैं उसके मुताबिक हम प्रिपेयर भी करते हैं और ये सिस्टम उनको उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे मशवरे देगा। So you just need to follow that। और अभी जो ज़मीन सैलाब से मुतासिर हुई वहाँ के इलाकों के ऊपर भी आपने कुछ काम किया, मैं चाह रही हूँ कुछ अगर सक्सेस स्टोरी है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमने इस दफ़ा जितने भी सैलाब आए हैं उस सबको मॉनिटर किया था। और हमने हमारा एक NCOC की तरफ का जो एक सेटअप है, हमने उनको साथ साथ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमने साथ साथ ये इन्फॉर्म करते रहे थे। लेकिन अगर एक्चुअल ट्रू टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि जो हमारी सक्सेस स्टोरी थी इस हमारे सिस्टम की, वो ये थी कि इस दफ़ा हमने कोई अराउंड 1 लाख एकड़ रकबे को कि जो इस दफ़ा कॉटन के ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक आया था, वो ना सिर्फ हमने डिटेक्ट किया, उसको फॉलो किया और फिर SIFC ने अपने इनिशिएटिव पे उसके अंदर हेलीकॉप्टर से, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम हुआ होगा कि कॉटन पे, या शायद कभी ना हुआ हो कि कॉटन पे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से, जो हमारे SIFC के अपने हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स थे। और डेफिनेटली पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनके जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे और उनके पूरे DG एग्रीकल्चर और पूरी जो टीम ने हमारे साथ बहुत वो किया, तावन किया और उन्होंने अपनी स्प्रे गन्स बहुत सारी अटैच की। और हमारी सक्सेस स्टोरी ये है कि 1 लाख एकड़ पे जो पेस्ट अटैक हमने पहले डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद उसको मिटिगेट किया और उसको कंटेन किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा हमारी कॉटन क्रॉप्स, अगर वो उस हॉट स्पॉट से वो बाहर निकलता तो शायद और बहुत सारा नुकसान करता। तो ये हमारी एफर्ट से, ये लिम्स की एफर्ट से हमने उसको एक पर्टिकुलर एरिया पे कंटेन किया। तो ये एक यू कैन से कि हमारी बड़ी सक्सेस स्टोरी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, वकार यासीन साहब, आपने बहुत इस करीब वक्त में आपने लिम्स के हवाले से जो तारुफ है वो हमारे सुनने वाले और देखने वालों तक पहुंचाया। अभी हम चाहेंगे कि इस तरह के मज़ीद कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जो हमारा किसान है उस तक जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और ये इतना ज़बरदस्त किस्म की जो आपने चीज़ें बताई, और यही मेन कंसर्न होता है उसकी सॉइल क्या है, फर्टिलाइजर्स उसने कितना इस्तेमाल करना है, पानी का जो इस्तेमाल है वो कैसे करना है, ये 3 ही बुनियादी चीज़ें हैं। तो एक फार्मर तक जो अगर फर्स्ट हैंड नॉलेज आ जाएगी और एक्यूरेट नॉलेज आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं कि हम दोबारा वो लहलहाते हुए अपने खेत देख सकते हैं, और ये जो हमारी मुख्तलिफ थोड़े वीकनेसेस का शिकार हम हो रहे हैं तो उन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया जी सामीन, आप लोगों ने ज़रूर आज ही limspakistan.com वहाँ पर जाइए, अपने खेत को ज़रूर रजिस्टर करवाइए, क्योंकि एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन का ये दौर है और सही मालूमात अगर हम तक पहुँचाई जा रही है तो उससे ज़रूर अपने आप को बहरावर करना चाहिए। इसी के साथ ही सदफ रानी को दीजिएगा इस पॉडकास्ट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।